بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ۔ ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ۔ الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر۔ یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں۔ ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب مالک یوم الدین، ملک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے۔ تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہم۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إلى قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين۔ صدق۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو
تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں، یہاں تک کہ موت آئے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی۔ A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، اٹ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی بار میں کر چکا، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہے۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدها۔ یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے، پھل جڑی، تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہے پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے۔ کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کو سکرولز کہتے ہیں، دی ڈیڈ سی سکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی سکرولز کہتے ہیں۔ تو یہی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت۔ قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہو۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے، اس پر اللہ کا دین غالب ہے، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں۔ لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موجود نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آج ہوئی، قرآن مجید کا صغرا کبرا دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی۔ یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں،
جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث پہ بھی موجود ہے۔ ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہے۔ ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ۔ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہے۔ یہ ملاحم کیوں ہو گیا؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھے اسے۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحیثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے۔ اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، ایک درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا۔ حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائیلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ جو زائنسٹ ہے، جیوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کی۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آئے۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، ایشورینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تھا، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کی۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا، جو کروسیڈر 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ
سٹیز، یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے جس کے اندر ان کا سارا اور شام کا علاقہ سارے، پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا؟ دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں، دعائیں مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا، زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے اس بات۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے، امت القائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے، لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت، کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، وہ نہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی، وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے۔ جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ شیرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو، یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو لیا ہی نہیں گیا ہے، باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق، وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان، جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے، یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل، یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے، وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے۔ ایسے ایک ویٹیکن گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ، یہ ان کے نقشے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا تو اللہ کو معلوم ہے، یمکرون ویمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا،
سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے بس۔ اچھا مکے کو وہ کلیم نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا۔ 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، کیوں؟ کہ مستحق ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر حکومت عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستقل۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیر کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے، یہ حضور سے کہا جا رہا ہے۔ قل، آپ یہ کہہ دیجیے، ان ادری اقریب ام بعید ما تُوعدون۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دینی۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنس ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائنس کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کی کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کے انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ، ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل پاک آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے؟ مسلمانوں کا تو وہ ہے کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گئے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجیے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجیے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہو۔ یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے
ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین۔ ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامبس ہیں وہ ولنریبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی۔ براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر، تو سواحلی زبان میں عربی اثر آتے ہیں۔ تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے بارک برکت والا، براک حسین اور پھر حسین کا نظر۔ تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف۔ اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا۔ صدر سے کون مل سکتا ہے، یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو گویا کہ صدر کے کان بھی وہ، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر اس کا گھیرا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجئے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام ہے سونال شاہ۔ اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے، جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا یاد۔ ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے۔ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک ہے۔ اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورسز۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی ہو، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی۔ ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں، کہاں ہے؟ نظام کہاں ہے؟ مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں۔ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے، دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین کہیں، حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ